और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बबरकत मक्का में 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल में हुई। इब्न साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई तो मेरे वजूद से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महलात रोशन हो गए। जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उस रात काबा में रखे बड़े तमाम बुत जमीन पर गिर पड़े और बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ। वजह यह थी कि कायनात के रहबर और दुनिया के सबसे बड़े हादी तशरीफ ला चुके थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ लाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो आंख भर आई और बेटे हजरत अब्दुल्ला की याद आ गई। हजूर की पैदाइश मुबारक से कुछ माह कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले गए और हर तरह के फितना और शर से महफूज रहने की दुआ फरमाई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का दूध मुबारक पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अरबों में रिवाज था कि दूध पीने वाले शीरखार बच्चे को देहात में भेज दिया जाता था ताकि देहात की खास आबो हवा और कुदरती गिजा से अच्छी परवरिश हो। उस जमाने में कबीला बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौमौलूद बच्चों को परवरिश के लिए अपने साथ ले जाया करती थी। लिहाजा बनु साद कबीले की औरतें जब मक्का आईं तो मालदार घरानों से बच्चों को ले लिया ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा दौलत और इनाम मिले। लेकिन जब उन औरतों ने कायनात के रहबर की यतीमी का सुना तो मालो दौलत ना मिलने के डर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेने से कतराने लगी। उन औरतों में एक बाबरकत खातून दाई हलीमा भी थी जो इंतहाई गरीब थी और उनकी ऊँटनी भी कमजोर और लागर थी। जब हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की नजर हजूर पर पड़ी तो मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर सीने में भर गया। आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और अपने कबीले की जानिब चल पड़ी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया और वो ऊँटनी जो इंतहाई कमजोर और लागर थी उसके थन मौजाना तौर पर दूध से भर गए। जब काफिला कुछ दूर हुआ तो ऊँटनी खुशी से आगे चल रही थी। इसी काफिले वालों ने हैरानी से पूछा, ए हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? अम्मा हलीमा के शोहर हारिस ने भी मौजज़ात महसूस करके कहा, हलीमा ये तो कोई बड़ी ही बरकत वाला बच्चा है। अम्मा हलीमा ने भी यही कहा कि मुझे भी गुमान है ये कोई आम बच्चा नहीं है जो खुदा की रहमत से हमें मिला है। जब हलीमा सादिया अपने गांव वापस आईं तो उन दिनों वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवर सूख चुके थे और थन से दूध बंद हो चुके थे, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाते ही सूरत मौजाना तौर पर बदल गई। बकरियों के थन खुद ही दूध से भर गए। हलीमा सादिया ने खुद फरमाया कि जब मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो दूध से भरी होती, जबकि हर तरफ कहत पड़ा हुआ था और लोग एक कतरा दूध से तरसे हुए थे। लिहाजा मैंने कबीले वालों से सुना
کہ وہ کہتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں بات صرف چراگاہ کی نہیں تھی، یہ تو برکت تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور کے آنے کی برکت۔ اما حلیمہ مسلسل برکتوں کو پھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 2 سال اما حلیمہ اور ان کے شوہر جناب حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال گزرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افزائش کا معاملہ ایک معجزہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کی عمر گزرتے ہی دوسرے بچوں سے بڑے لگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے ہی اعلیٰ خصوصیات کی وجہ سے دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ جب اما حلیمہ کے بیٹے بکریاں چرانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے تو واپس آ کر بتاتے، اما جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی شان والے ہیں، وہ جس جگہ تشریف رکھتے ہیں وہ جگہ خود ہی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں ایک بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ رکھتا ہے، ریت پر ان کا قدم مبارک کا نشان نہیں بنتا، اور جنگل کے جانور خود آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما کرتے ہیں۔ ایک روز اما حلیمہ کے بیٹے بھاگتے ہوئے آئے اور اما حلیمہ سے کہا، 2 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ اما حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتے ہوئے وہاں گئیں تو دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں۔ عرض کی کیا ہوا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 سفید لباس والے آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور ایک لوتھڑا اندر سے نکالا اور اسے سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اس کے بعد اسے وہیں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر اما حلیمہ گھبرا گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 برس ہوئی تو اما حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ام ایمن جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خدمت میں مصروف رہنے لگیں۔ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ خدمت کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کی خدمات کو بہت زیادہ یاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد کی محبت بھی نہ سمیٹ سکے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ حضرت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں بٹھا کر فرماتے، اس بچے کا مقام بہت بلند ہے۔ جب حضور کی عمر 8 برس تھی تو ایک روز دادا عبد المطلب کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زار و کتار رونے لگے، کیونکہ حضرت عبد المطلب بھی دنیا فانی کو چھوڑ گئے تھے۔ موت سے قبل جناب عبد المطلب اپنے 8 سال کے یتیم کو اپنے بیٹے حضور کے چچا حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اب جناب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں بچے دنیا کی اونچ نیچ تک نہیں جانتے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کر کے حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت کی مثال قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس کی عمر میں ہی شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور شام تک صحرا میں رہتے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلتے ریوڑ کو لے کر شہر واپس تشریف لے آتے۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام چلے گئے۔ بصرہ کے قریب قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ روایت میں ہے کہ جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں بغیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بغیرہ نے دیکھا جس جگہ قافلہ ٹھہرا ہے اس درخت کی ٹہنیاں خود بخود جھک کر ہری بھری ہو گئی ہیں۔ پھر اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بغیرہ ایک عالم تھا، وہ سمجھ گیا یہ وہی موعود ہے جن کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ راہب ابو طالب سے ملا اور نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری حفاظت کریں۔ یہ وہ سردار عالم ہے جن کا ذکر ہماری تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔
اور جناب ابو طالب سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے واپس مکہ بھیج دو، شام نہ لے کر جاؤ، کیونکہ حضور کو یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ ابو طالب نے فرمایا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش گفتار، نرم گفتگو، بلند کردار کے مالک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے گوہر اور منجے عالم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔